اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو بجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التحمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشہیم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صلوات پڑھے محمد وعلیہ حضرات گرامی قدر مومنین، آج یہ پہلی گفتگو ہے اور تمہیداً کچھ باتیں آپ کے خدمت میں آج عرض کرنا ہے۔ ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین، عنوان آپ کے ذہنوں میں پہلے ہی سے محفوظ ہے، بس کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں ان مجالس میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کو کچھ متوجہ کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ شرائط شیعت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جیسے ہر جگہ کے قانون ہوتے ہیں، ہر کالج کا اور ہر اسکول کا، ہر مدرسے کا، ہر مکتب کا ایک قانون ہوتا ہے۔ اگر شرائط ہوتے، شرط قانون، اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو وہ کالج کے باہر کر دیا جاتا ہے، وہ یونیورسٹی کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی شیعت کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اگر اس پہ نہ رہے، اس پہ عمل نہ کرے تو وہ کہلانے کو تو شیعہ کہلائے گا لیکن وہ اس میں رہ نہ پائے گا۔ تو اسی پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ آج تو تمہیدی گفتگو ہے، آج بس جان پہچان ہو جائے ہماری اور آپ کی، انشاءاللہ باقاعدہ کل سے گفتگو ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین سمجھایا جائے گا، جبراً منوایا نہیں جائے گا۔ دین بتایا جائے گا، زبردستی منوایا نہیں جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم نماز کی اہمیت بتا سکتے ہیں، زبردستی کسی سے نماز پڑھوا نہیں سکتے ہیں۔ ہم روزے کا مرتبہ بتا سکتے ہیں
کسی سے جبراً روزہ رکھوا نہیں سکتے ہیں۔ ہم حج کی شان بتا سکتے ہیں، زبردستی کسی سے حج کروا نہیں سکتے ہیں۔ ویسے ہی ہم فرش اعضاء کا بھی مرتبہ بتا ہی سکتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑ کے لا نہیں سکتے ہیں۔ کسی کا گریبان خاص توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں کوشش کروں گا عرض کرنے کی۔ بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائیوں کی توجہ۔ تو فرش اعضاء کی بھی مرتبہ بتایا ہی جا سکتا ہے، کسی کا گریبان پکڑ کے لایا تھوڑی جا سکتا ہے، کیونکہ دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ اب یہیں سے آغاز کروں، آپ متوجہ ہو گئے ہیں۔ اگر دین میں جبر ہوتا، اگر دین میں زبردستی ہوتی، دیکھتا ہوں آپ کتنا جڑ گئے ہیں، اگر دین میں جبر ہوتا، اگر دین میں زبردستی ہوتی، علیکم السلام، تو آج دنیا میں کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا۔ اگلا جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ تائید کریں گے۔ اگر دین میں جبر ہوتا، اگر دین میں زبردستی ہوتی، تو آج دنیا میں کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا، سب شیعہ ہی ہوتے، کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ جس نبی کے پاس علی جیسی کلائی ہو، ذوالفقار جیسی تلوار ہو، کوئی غیر شیعہ رہ سکتا تھا؟ نہیں۔ لیکن دنیا میں غیر شیعہ کا وجود بتا رہا ہے کہ دین بتایا گیا ہے، جبراً منوایا نہیں گیا ہے، دین سمجھایا گیا ہے، زبردستی نہیں کی گئی۔ اب اس دین میں مجھے شیعت تک آنا ہے، لیکن آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے، آج میں وہی موضوع تک بس پہنچا کے چھوڑ دوں گا، کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس موضوع سے جوڑ کے آج آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ غور کیجیے گا مگر کہ دین کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس دین کو جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا۔ دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین۔ اصول دین کا تعلق ہے عقیدے سے، اور فروع دین کا تعلق ہے اعمال سے۔ عقیدے میں 5 چیزیں رکھی گئی ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور فروع دین میں اعمال میں 10 چیزیں رکھی گئی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع۔ یہ 10 چیزیں فروع دین میں رکھی گئی ہیں۔ غور کیجیے گا، میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے، اس کو انشاءاللہ آپ برداشت کر لیں تو آگے لطف آئے گا۔ غور کیجیے گا، تو یہ 5 ہیں عقیدے اور 10 ہیں اعمال۔ یہ آپ فروع دین دیکھیں گے تو 10 نظر آئیں گے، اور اصول دین دیکھیں گے تو 5 نظر آئیں گے۔ لیکن یہ بتائیے کیا فروع دین صرف اور صرف 10 ہی ہیں؟ اس کے علاوہ فروع دین نہیں ہے؟ بیواؤں کو سہارا دینا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کا بے شک ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا فروع دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ کا بے شک ہے۔ یتیموں کا آسرا بننا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کا بے شک ہے۔ بھائی بھائی کا دھیان رکھنا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کا بے شک ہے۔ آپ بتائیے جب یہ سب ہے فروع دین میں، تو یہ جو 10 چیزیں میں نے گنائی، اس میں کہیں پہ آیا بھائی بھائی کا خیال رکھو؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ مومن مومن کا خیال رکھو، یتیموں کا سہارا بنو، بیواؤں کا آسرا بنو، کہیں آیا اس میں؟ نہیں آیا۔ یہ 10 گنا دیے میں نے آپ کے سامنے، اس میں کہیں نہیں آیا۔ تو جب کہیں نہیں آیا تو فروع دین کیسے ہیں؟ کا فروع دین ہے کا کیا مطلب پھر ہے؟ کہ یہ جو 10 آپ نے گنوائے ہیں، یہ تو فروع دین کی کتابوں کے نام گنوائے ہیں۔ ابھی کتاب کھولی کہاں گئی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ابھی کتاب کھولی کہاں گئی ہے؟ کتاب کھولیں گے تو بہت سارے فروع دین اور نظر آئیں گے۔ تو جیسے فروع دین کی 10 کتابیں ہیں، ان کو کھولیں گے تو بہت سارے فروع دین اور نظر آئیں گے، ویسے ہی عقیدے کی بھی یہ اصول دین، عقیدے کی 5 کتابیں ہیں۔ جب عقیدے کی یہ کتابیں کھولیں گے تو بہت سارے عقیدے بھی اور نظر آئیں گے۔ آج دنیا یہی تو ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کہتے ہیں فرش اعضاء بچھانا، یہ بھی عقیدہ، تعزیہ سجانا، یہ بھی عقیدہ، علم بنانا، یہ بھی عقیدہ، مجلسوں میں آنا، یہ بھی عقیدہ، جلوسوں میں جانا، یہ بھی عقیدہ، شب بیداریوں میں آنا، یہ بھی عقیدہ۔ تو اگر یہ سب عقیدے ہیں تو اصول دین میں نظر کیوں نہیں آتے؟ ارے بھائی خالی کتابوں کے نام پڑھ کے الگ نہ ہٹ جائیے، کتاب امامت کھول کے تو دیکھیے، صلوات تو پڑھے محمد آل محمد۔
سمجھ میں آئے گا کہ عقیدے بھی اور ہیں اور اعمال بھی اور ہیں. غور کیجیے گا, عقیدے بھی اور ہیں اور اعمال بھی. دیکھیے جو فرقے بنے ہیں اسلام میں, جو جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں, صرف اور صرف وہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں بنتے, فرقے بنتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر. غور کیجیے گا, جو فرقے بنتے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتے ہیں, جو گروہ بنتے ہیں وہ عقیدے پہ بنتے ہیں. کسی کو کچھ کہا گیا, کسی کو کوئی نام دیا گیا, یہ صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر. ویسے ہی یہ جو شیعت ہے یہ بھی عقیدے کی بنیاد پر ہے. غور کیجیے گا, یہ جو شیعہ ہے, لفظ شیعہ, یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. شرائط میں بیان کروں گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ. غور کیجیے گا کہ یہ عقیدہ ہے, یہ اسی کی بنیاد پہ ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے کہ شیعت کے کیا کیا عقیدے ہیں, شیعت کے کیا کیا شرطیں ہیں. یا غور کیجیے گا, سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ شیعہ عام ہے یا خاص ہے. سب سے پہلے یہ عرض کیا جائے کہ شیعہ عام ہے یا خاص ہے. شیعہ دیکھیں یہ لفظ عام نہیں ہے, یہ شیعہ لفظ بہت خاص ہے. یہ اتنا خاص ہے کہ ابراہیم جیسوں کو بھی بغیر مانگے نہیں ملتا. بھائی اگر آپ تھوڑا ساتھ رہیں گے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر پاؤں گا. یہ لفظ شیعہ اتنا خاص ہے کہ ابراہیم جیسے نبی کو بھی مانگنا پڑا. اچھا, اب یہ کتنا خاص ہے؟ اتنا خاص ہے کہ آپ کو اگر کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے تو آپ چھوٹے عہدے کی تمنا نہیں کریں گے. غور کر رہے ہیں آپ چھوٹے عہدے کی تمنا نہیں کریں گے. مثلاً آپ کو پی ایم بنا دیا جائے تو آپ سی ایم کی تمنا تھوڑی کریں گے کہ مجھے سی ایم بنا دیا جائے, کیونکہ آلریڈی جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ موجود ہیں تو آپ چھوٹا عہدہ کیوں لیں گے. لیکن ابراہیم ہے, آپ دیکھیے جناب ابراہیم, یہ شیعہ کی عظمت بتا رہے ہیں. جناب ابراہیم کو خلت مل چکی, امامت مل چکی, نبوت مل چکی, معمار کعبہ بن چکے, ذبیح اللہ کے باپ بن چکے. غور کر رہے ہیں آپ, اتنے عہدے پانے کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگار مجھے شیعہ بنا دے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھے کہ شیعہ کتنا بڑا عہدہ ہے. صاحب تعویل الآیات لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے ساق عرش کی طرف دیکھا, عرش کی جانب دیکھا تو ایک چمکتا ہوا نور نظر آیا. کہ پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ کہ یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے. کہ اس کے پہلو میں ایک نور اور نظر آ رہا ہے, یہ کس کا نور ہے؟ کہ یہ علی مرتضیٰ کا نور ہے. کہ اس کے پہلو میں ایک نور اور نظر آ رہا ہے, یہ کس کا نور ہے؟ کہ یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے. کہ پروردگار اس کے بغل میں دو نور اور نظر آ رہے ہیں, یہ کس کے نور ہے؟ کہ یہ حسن و حسین کے نور ہے. کہ ان کے بغل میں 9 نور اور نظر آ رہے ہیں, یہ کس کے نور ہے؟ کہ یہ حسین کی اولاد سے ائمہ معصومین کے انوار ہیں. اب یہاں تک تو جناب ابراہیم نے گنا. اس کے بعد ابراہیم کہتے ہیں پروردگار ان کے اطراف میں لاتعداد نور نظر آ رہے ہیں, آواز دی یہ انہی کے شیعہ ہیں. تو ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار مجھے بھی شیعہ بنا دے. اللہ اکبر. یا علی علی اللہ. پروردگار مجھے بھی شیعہ بنا دے, مجھے بھی شیعہ بنا دے. غور کیجیے گا, دیکھیے مجمع کا فرق تب پڑتا ہے جب مجمع بولنے والا نہ ہو. اگر بولنے والے مجمع ہوتا ہے تو 10-12 بہت ہوتے ہیں. تو آپ بول رہے ہیں اور انشاءاللہ بولتے رہیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک باتیں پہنچاتا رہوں. دیکھیے گفتگو کا لطف ہی تبھی ہے کہ جب دونوں بولنے والے ہوں. بھائی بات جو ہوتی ہے اس میں اگر دونوں بولنے والے ہوں تبھی تو بات ہے. ابھی آپ آئیں میرے روم پر اور بات مجھ سے کرنے لگے اور میں چپ چاپ لیٹا رہوں, آپ سے بولوں ہی نہ, آپ بات کریں گے مجھ سے؟ نہیں کریں گے. آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. کیسے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہمارے بولنے کا؟ تو پھر آپ اگر ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے, آپ بھی بولتے رہیں گے تو لطف آتا چلا جائے گا گفتگو میں. یا علی اور دیکھیے یہ بولنا بھی خلاف حدیث نہیں ہے, خلاف اقوال معصوم نہیں ہے. مولا علی خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں, مولا کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اللہ مولا علی فرما رہے ہیں, ہمارا اور آپ کا پہلا امام کہہ رہا ہے بولو
تاکہ پہچانے جاؤ. جملہ کہوں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ارے جب خطیب ممبر سے بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے سینے میں علم کتنا ہے, اور جب یہ سامعین بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دل میں عشق کتنا ہے. بولو تاکہ پہچانو, اس سے بھی پہچان ہوتی ہے. تو غور کیجیے گا میرے عزیزو, جہاں میں لیے جا رہا ہوں. تو یہ لفظ شیعہ عام نہیں ہے, یہ شیعہ بہت خاص ہے. نبوت کے بعد, امامت کے بعد, خلت کے بعد, معمار کعبہ بننے کے بعد, ذبیح اللہ کے باپ بننے کے بعد جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے شیعہ بنا دے, مجھے شیعہ بنا دے. دیکھیں یہ شیعت بہت خاص لفظ ہے نا. اب شیعہ کا معنی کیا ہے؟ تو صاحب المنجد بڑی معتبر ڈکشنری ہے, لغت ہے, عربی کی لغت ہے, عیسائی کی لکھی ہوئی ہے, مگر عرب نے لوہا مانا ہے. آج تک اس کا سہارا لیا جاتا ہے عرب میں. اتنی معتبر ڈکشنری ہے, اتنی معتبر لغت ہے عرب کی. غور کیجیے گا, عرب میں عیسائی کی لکھی ہوئی ہے, عربی لغت ہے. اس میں اس نے شیعہ کا معنی کیا لکھا ہے؟ خوش ہو جائیں گے. شیعہ کا معنی لکھا ہے اس نے, متوجہ رہیے گا, پہلے تو وہی معنی لکھے جو آپ سنتے رہتے ہیں, پیروکار, اطاعت گزار, مطیع, فرما بردار, پیچھے چلنے والا. یہ سب معنی لکھنے کے بعد بریکٹ میں اس نے یہ بھی لکھ دیا علی والوں کو شیعہ کہتے ہیں. یہ معنی نہیں لکھا, یہ تو معاشرے کو دیکھ کے لکھا, زمانے کو دیکھ کے لکھا, آپ کو دیکھ کے لکھا کہ آپ علی علی کرتے ہیں لہذا آپ شیعہ ہیں. غور کیجئے گا, اس نے معنی کیا لکھا؟ معنی لکھا ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں, عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں, مرد کا ماننے والا شیعہ, عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں. جو سمجھ رہا ہے وہ ساتھ رہے میرے. عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں, مرد کا ماننے والا شیعہ. اب مرد کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. اور کر رہے ہیں آپ. اب سمجھے کہ شیعہ کیا ہے. یہ شیعہ لفظ عام نہیں ہے. دیکھیے شیعوں کی خاصیت ہے, شیعہ بزدل نہیں ہوتا ہے, شیعہ دلیر ہوتا ہے, شیعہ بہادر ہوتا ہے, شیعہ شجاع ہوتا ہے, شیعہ تنگ دل نہیں ہوتا ہے, شیعہ سنگ دل نہیں ہوتا ہے. اور کیجیے گا, شیعوں کی خاصیتیں ہیں نا. شیعہ ایسے ہی تھوڑی ہے کوئی مال غنیمت تھوڑی ہے کوئی بھی آئے اور شیعت لے کے چلا جائے. نہیں, یہ شیعت خاص عہدہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ شیعہ بنتا ہے. اور یہاں پہ ایک جملہ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اللہ, یہ شیعت کیا ہے اسے سمجھتے چلیے گا پہلے کہ بھائی آپ بتائیے, آپ نے نمازیں پڑھی, آپ نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, خمس و زکوٰۃ کے پابند بنے, تلاوت قرآن کی, سب کچھ کر لیا. آپ کو اس بنیاد پہ کیا شیعہ کہا گیا؟ بھائی تھوڑا ساتھ رہیے نا. کیا اس بنیاد پہ شیعہ کہا گیا؟ آپ نماز پڑھ کے نکلے, کسی نے کہا وہ شیعہ جا رہا ہے؟ نہیں کہا. دیکھیں میں اسی لیے سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. اور جو میں پڑھوں گا یہ بھی میں واضح کر دوں, جو میں پڑھوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں. پڑھ کے بھاگوں گا نہیں, نہ بھاگنے والوں کو مانتا ہوں, نہ بھاگتا ہوں, یہیں رہتا ہوں, یہیں اوپر ہوں. تھوڑی سی زحمت کرنا پڑے گی, یہ 10-12 سیڑھیاں ہیں, یہ چڑھنا پڑیں گی آپ کو. آ جائیے گا, کوشش کروں گا سمجھانے کی. ہوتا ہے کبھی ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے, کہا کچھ سمجھ کچھ لیا. تو آج کل یہ بھی بڑا زمانہ ہے نا کہ بڑا زمانہ خراب ہے کہ کہیے کچھ نتیجہ کچھ نکلتا ہے. تو میں اپنے کہنے کا ذمہ دار رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہر بات واضح کرتا چلوں. غور کیجیے گا میرے عزیزو. بھائی آپ نے نماز پڑھی, آپ کو شیعہ کہا گیا؟ نہیں. روزہ رکھا, شیعہ کہا گیا؟ نہیں. حج کیا, شیعہ کہا گیا؟ نہیں. زکوٰۃ دی, شیعہ کہا گیا؟ نہیں. خمس نکالا, شیعہ کہا گیا؟ نہیں. بھائی آپ بتائیے, اگر شیعہ آپ کو آپ کی عبادت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہر نمازی شیعہ کیوں نہیں ہے؟ بھائی اگر عبادت کی بنیاد پہ شیعت مل رہی ہے تو ہر عبادت گزار شیعہ ہونا چاہیے. بھائی جیسے دولت مند, دولت ہوگی تو دولت مند ہوگا, یہی ہے نا.
تو کسی کے پاس بھی دولت ہو وہ دولت مند کہلائے گا، کیونکہ دولت ہے۔ تو اگر عبادت ہے، عبادت کی بنیاد پہ شیعت ہے، تو کوئی بھی عبادت گزار ہو شیعہ کہلانے لگے۔ لیکن نہیں بھائی، شیعہ ہر مسجد میں نظر آنے والا نہیں کہلاتا ہے، ہر روزہ رکھنے والا شیعہ نہیں کہلاتا ہے۔ آپ شیعہ کہلاتے ہیں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ شیعہ کہلاتے ہیں، وہ عظیم عہدہ آپ لوگوں نے پایا ہے۔ اب آپ بتائیے شیعہ کیوں کہلائے؟ دولت کی وجہ سے آپ شیعہ کہلائے نہیں، ثروت کی وجہ سے شیعہ کہلائے نہیں ہیں، نماز و روزے کی وجہ سے شیعہ کہلائے نہیں۔ آپ کو یہ عظیم عہدہ ملا کس بنیاد پہ؟ تو نہ میں کوئی کتاب کی بات کروں گا، نہ کوئی رسالہ، نہ کوئی حوالہ، میں اتنی سامنے کی بات کروں گا، جب دل میں آئے آزما لیجئے گا۔ ایسی سامنے کی بات کروں گا، جب دل میں آئے آپ آزما لیجئے گا۔ آپ کو شیعہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اگر آپ کے دل میں آئے کہ چلو آزمایا جائے کہ ہمیں شیعہ کیوں کہا جا رہا ہے، تو بھرے چوراہے پر کھڑے ہو جائیے گا اور کہیے گا لا الہ الا اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے۔ کہیے گا محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے۔ کہیے گا علی ولی اللہ، دنیا کہے گی شیعہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہماری پہچان ہی ہے علی علی، ہماری پہچان ہی ہے علی علی۔ اگر ہم علی علی نہیں کریں گے تو ہم شیعت سے خارج ہو رہے ہیں نا، شیعت سے الگ نکل رہے ہیں نا۔ بھائی دولت کے بغیر کوئی صاحب دولت ہوتا ہے؟ نہیں۔ مکان کے بغیر کوئی صاحب مکان کہلاتا ہے؟ نہیں۔ سواری کے بغیر کوئی صاحب سواری ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو علی علی کے بغیر پھر کوئی شیعہ کہلائے گا؟ نہیں۔ تو بھائی آپ سمجھے یہ علی علی کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے تاکہ دنیا پہچان سکے کہ ہم شیعہ ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہی بتانا ہے، اور کر رہے ہیں آپ کے شیعوں کی عظمت کیا ہے، شیعوں کا مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ شیعہ بیٹھے ہوئے، میں نے ابھی کہا تھا نا شیعہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے علماء عرفان لکھتے ہیں، علماء عرفان لکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عارف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا شجاع بھی ہوگا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سن لیا کریں، جو جتنا بڑا عارف ہوگا، دیکھیے یہ میرا لہجہ نہیں ہے، میں آپ جہاں سے پوری طور سے آپ ساتھ دیں گے وہیں سے میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا، تھوڑا سا جاگتے رہیے گا۔ دیکھیے بزرگوں سے تو میں دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا، غور کیجیے گا۔ تو جتنا بڑا عارف ہوگا، صاحب عرفان، معرفت رکھنے والا، اتنا ہی بڑا وہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا۔ یعنی شجاعت کا معرفت سے تعلق ہے، اگر معرفت ہوگی تو وہ شجاع ہوگا۔ اچھا شجاع ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ سنیے گا، شجاع ہوگا تو کیا کرے گا؟ اب میں آپ کو پہلے یاد دلاتا ہوں جو آپ روز کرتے ہیں، وہ پہلے یاد دلاتا ہوں، پھر نتیجہ دوں گا۔ آپ ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعا ہوتی ہے نا کہ امام کے ظہور میں جلدی کر دے پروردگار تعجیل۔ دعا یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کے فوراً بعد ایک دعا اور کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ کرتے ہیں نا دعا کہ ہمیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب ناصر بننے کی تمنا رکھتے ہیں، تبھی تو دعا کرتے ہیں کہ امام کے سپاہیوں میں ہم سب شامل ہوں، تبھی تو یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کوئی بزدل سپاہی بنے گا امام کا؟ بھائی تھوڑا جاگیے نا۔ کوئی بھگوڑا سپاہی بنے گا؟ کوئی میدان میں نہ ٹکنے والا سپاہی بنے گا؟ تو جب نصرت کی دعا کر رہے ہیں تو آپ کو شجاع بھی بننا پڑے گا، آپ کو دلیر بننا پڑے گا، تبھی تو امام کے سپاہی بن کے نصرت کریں گے۔ تو پہلے تو آپ کو شجاع ہونا پڑے گا نا، اور شجاعت کے لیے شرط ہے کہ عرفان ہو، معرفت ہو، تبھی شجاع بنیں گے۔ اب معرفت کیسے حاصل ہو؟ بھائی علماء عرفان لکھ رہے ہیں معرفت کیسے حاصل ہو؟ تو جناب سلمان جو ایمان کی آخری ڈگری حاصل کیے ہوئے، جس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے، بھائی امام فرماتے ہیں ایمان کے درجے ہی 10 ہیں،
اور جناب سلمان کو 10 ملے ہوئے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, آخری ڈگری ایمان کی حاصل کیے ہوئے. وہ آن کے نبی کے پاس کہتا ہے یا نبی اللہ حسنین کے کچھ فضائل سنائیے تاکہ معرفت بڑھ جائے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل سننے سے معرفت بڑھتی ہے, فضائل سے معرفت بڑھتی ہے. اب علماء عرفان کی بات یاد کیجئے, آپ فضائل سنیں گے معرفت بڑھے گی, معرفت بڑھے گی شجاعت بڑھے گی, شجاعت بڑھے گی آپ کی دعا تکمیل تک پہنچے گی کہ پروردگار ہمیں امام کا ناصر بنا دے. غور کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ جو ممبروں سے مجلسوں میں فرش عزا پہ فضائل سنائے جاتے ہیں, یہ فضائل نہیں سنائے جاتے ہیں, آپ کو امام کا ناصر بنایا جاتا ہے. تھوڑا جاگیے نا, آپ کو امام کا ناصر بنایا جاتا ہے. نہیں, یہ بچے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے اور وضاحت کر دوں کہ فرش عزا, امام باڑہ, عاشور خانہ, حسینیہ, یہ جو آپ یہاں آتے ہیں, یہ یہاں پہ فضائل جو سنتے ہیں, آپ کو یہ ناصر بنایا جا رہا ہے. جیسے آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو آپ نے کہیں کہیں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے یہاں IAS بننے کی تیاری کروائی جاتی ہے, یہاں PCS بننے کی تیاری کروائی جاتی ہے, یہاں MBBS کی تیاری کروائی جاتی ہے. اور کر رہے ہیں آپ, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا لکھا ہوتا ہے یہاں IAS بننے کی تیاری ہوتی ہے, یہاں PCS بننے کی تیاری ہوتی ہے, یہاں IPS بنانے کی تیاری کروائی جاتی ہے. ویسے ہی جہاں بھی دیکھیے گا کہ لکھا ہوا ہے امام باڑہ, عاشور خانہ, عزا خانہ, حسینیہ, فرش عزا بچھ گیا, مجلس ہونے جا رہی ہے, تو سمجھ جائیے گا یہاں ناصر بننے کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ, یا علی علی یہ ناصر آپ کو بنایا جا رہا ہے, اس لیے کہ عرفان جب بڑھے گا تبھی تو شجاعت ہوگی, اور جب شجاعت ہوگی تو ہی تو ناصر بنیں گے. تو یہ آپ کو فضائل سنا کے ناصر بنایا جائے. آج جو دنیا اس پہ اڑی ہوئی ہے کہ فضائل کی کیا ضرورت ہے ممبروں سے, تو اصلاً وہ آپ کو بزدل بنانا چاہتی, آپ کے جو ضمیر جاگ رہے ہیں ان کو سلانا چاہتی. اس لیے کہ شیعہ قوم ہی ہے جو مجلسوں کے سبب بیدار ہے, شیعہ قوم ہی ہے جو مجلسوں کے سبب آج شجاع اور بہادر ہے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو, آپ سوچئے کہ آج دنیا کہتی ہے یہ خیبر و خندق کی کیا ضرورت ہے, تو یہ ہم سے سوال نہ کرو, آپ بتائیے شام غریبہ جیسی مصائب کی شب, اس میں بی بی زینب نے بچوں کو کیا سنایا؟ کچھ اور نہیں سنایا. مولا علی کا در خیبر اکھاڑنا, علم کا پتھر پہ گاڑنا, عمر ابن عبدود کو پچھاڑنا, یہی بی بی زینب سنا رہی تھی. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, کیوں؟ تاکہ بچوں کے اندر شجاعت پیدا ہو. اور کر رہے ہیں, شجاعت ضروری نہیں ہے کہ کسی سے لڑنے ہی کے لیے شجاع بنا جاتا ہے, نہیں, مصائب اٹھانے کے لیے بھی شجاع ہونا شرط ہے. اور کر رہے ہیں, صلوات تو پڑھے محمد والے, مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے بھی دلیر بننا چاہیے. تو شیعہ قوم کو اسی لیے فضائل و مناقب سنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری قوم بزدل نہ بننے پائے, ہماری قوم شیعہ. اور کرے میرے عزیزو, یہ شیعوں کا خاصہ, یہ شیعوں کا خاصہ ہے. اب دیکھیے, شیعہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے بعد یہ ایک شک میں ڈالا جاتا ہے کہ شیعہ تو نبی کے بہت سالوں بعد وجود میں آئے. متوجہ رہیے گا, شیعہ تو نبی کے بہت سالوں بعد وجود میں آئے. شیعہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں, شیعہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں, شیعہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. متوجہ ہے نا, یہ کہہ کے بہکایا جاتا ہے کہ شیعوں کا وجود تو بعد میں ہوا, نبی کے دور میں تھا ہی نہیں. اگر نبی کے دور میں شیعہ نہیں تھے تو نبی نے یہ حدیث کس کے لیے بیان فرمائی, یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. اگر شیعہ تھے ہی نہیں تو کامیابی کی بشارت کسے؟ غور کر رہے ہیں. اور یہ حدیث تو وہ ہے کہ جو خالی شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے,
غیر شیعہ کی بھی کتاب میں موجود ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، تو اگر شیعہ تھے ہی نہیں تو کامیابی کی سند کسے نبی دے رہے ہیں، بشارت کسے دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ نبی کے بعد نہیں بنے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر! بھائی شیعہ نبی کے بعد نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہیں۔ اور یہ دشمن بھی جانتا تھا کہ نبی کے دور میں کون کون شیعہ ہے، تبھی تاریخ کہتی ہے کہ جب دشمن اپنے مجمع میں بیٹھتے تھے، منافقین میں بیٹھتے تھے، کافرین میں بیٹھتے تھے، ناقصین میں بیٹھتے تھے، قاستین میں بیٹھتے تھے، مارقین میں بیٹھتے تھے، مشرکین میں بیٹھتے تھے، تو سب کہتے تھے سلمان شیعہ، ابو ذر شیعہ، مقداد شیعہ، عمار شیعہ، غور کر رہے ہیں آپ، حذیفہ شیعہ۔ جب یہ اپنے مجمع میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے دیکھو ہوشیار رہنا، سلمان شیعہ ہیں، ابو ذر شیعہ ہیں، مقداد شیعہ ہیں، عمار شیعہ ہیں، حذیفہ شیعہ ہیں۔ لیکن جب بھرے مجمع میں آتے تھے تو کہتے تھے صحابی رسول ہیں۔ میں غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اپنے میں جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے شیعہ ہیں، پہچانو ہی نہیں یہ شیعہ ہیں۔ لیکن جب سب کے سامنے آتے تھے تو کوئی پہچان نہ لے اس لیے کہتے تھے صحابی ہیں۔ میں غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی پہچان نہ لے اس لیے کہتے تھے صحابی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی نے ان لوگوں کے لیے حدیثیں بیان کی تھی کہ اگر ان کی پہچان ہو گئی اور ہم ہی نے پہچان کروا دی کہ یہ شیعہ ہے تو نبی کی حدیث وہ سامنے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں شیعہ، تو دنیا دیکھنے والے کہے گی کہ ہاں شیعہ ہی معتبر ہوتے ہیں، نبی کی حدیثیں موجود ہیں، لہذا چھپا کے بتایا شیعہ ہیں، اور جب کھل کے آتے تھے تو کہتے تھے صحابی ہے۔ تو کھل کے شیعہ کب کہا جب بات ہی نہیں بنی تب کہا یہ شیعہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب رسول کی آنکھ بند ہوئی اور کچھ منافقوں نے ایک منافق کو چنا، اللہ اکبر، کچھ منافقوں نے ایک منافق کو چنا، تو سلمان نے کہا ہم تو نہ مانیں گے، ابو ذر نے کہا ہم تو نہ مانیں گے، عمار نے کہا ہم تو نہ مانیں گے، مقداد نے کہا ہم تو نہ مانیں گے، حذیفہ نے کہا ہم تو نہ مانیں گے، تو سارے منافق چلا اٹھے ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ سب کے سب شیعہ ہیں، ان کی باتوں میں کیا سن رہے ہیں؟ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ سب کے سب شیعہ ہیں۔ وہیں سے ہمیں شیعت کی پہچان پتا چلی کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتا ہے، منافقوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا ہے۔ شیعت کی پہچان ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ یہ شیعہ دیکھیے میرے عزیزو، یہ فضائل آل محمد میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اس مجلسوں میں بتصدق نالین جناب سیدہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو شیعت پہ اعتراض ہو رہے ہیں وہ بھی بیچ میں آتے رہیں گے تاکہ جوابات کے کام آتے رہیں میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ بڑی معتبر ہے یہ شیعت کوئی آج کی نہیں ہے۔ یہ شیعہ تو قرآن میں بھی آیا، ابراہیم کو بھی شیعہ کہا گیا۔ غور کر رہے آپ؟ شیعہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ علی والے یہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ اب دیکھیے لفظ شیعہ یہ دشمنوں کے لیے بھی آیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ایک شور اٹھا کہ شیعوی نے مارا اور شیعی روتے ہیں، کہا جاتا ہے نا شیعوی نے مارا اور شیعی روتے ہیں، تو یہ اس زمانے میں شور تھا۔ اسی لیے کربلا کے ایک شہید جب آئے میدان جہاد میں تو انہوں نے جو سامنے 9 لاکھ یزیدیوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم لوگ شیطان کے شیعہ ہو اور ہم لوگ رحمان کے شیعہ ہیں۔ بھئی یہ باقاعدہ رجز موجود ہے، تم لوگ شیطان، لیکن لفظ شیعہ وہاں بھی آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی 2 قسمیں ہیں،
ایک رحمان کا شیعہ، ایک شیطان کا شیعہ۔ ہم خود کہتے ہیں شیعوں نے مارا، مگر رحمان کے شیعوں نے نہیں مارا ہے، شیطان کے شیعوں نے مارا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، شیطان کے شیعوں نے مارا۔ پہلے یہ تو دیکھیے کون سے شیعوں نے مارا ہے، شیطان کے شیعوں نے مارا ہے۔ شیطان کے چاہے اس زمانے میں چونکہ یہ مشہور تھا، اب چونکہ مخصوص ہو گیا ہے نا لفظ، اب مخصوص ہو گیا، اس زمانے میں عام لفظ تھا شیعہ۔ شیعہ کہتے تھے چاہنے والے کو، مطیع فرما بردار کو، پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے تھے۔ تو جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا۔ اور کر رہے ہیں، جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا۔ تو چونکہ یہ سب کے سب شیطان کے پیچھے والے تھے، لہٰذا یہ سب کے سب شیطان کے شیعہ کہلاتے تھے۔ اطاعت کرنے والے یزید کے تھے، یزید کے شیعہ کہلاتے تھے۔ تو اس میں کبھی آپ شک میں نہ پڑ جائیے گا، نہیں، آپ سچے شیعہ آپ ہیں۔ جو قرآن جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ صرف معنی و مفہوم والے شیعہ نہیں ہیں، حقیقی شیعہ آپ ہیں، حقیقی علی والے۔ کیونکہ اب ہماری پہچان ہے علی، اب ہماری پہچان ہے حسین۔ اچھا، یہ تو ایک جواب یہ ہو گیا کہ جو شیعوں نے مارا اور شیعہ ہی روتے ہیں، تو کس کے شیعہ تھے؟ چونکہ چاہنے والے کو کہتے تھے، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا جواب یہ کہ شیعوں ہی نے مارا ہے، تو شیعہ یزید پہ لعنت بھی تو کرتے ہیں، تو پھر آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ کو برا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر شیعہ مار رہے تھے تو اس دور میں آپ جیسے پھر چاہنے والے کہاں تھے؟ بچایا کیوں نہیں؟ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے، چونکہ اب دور ایسا آ گیا کہ یہ باتیں بالکل نہیں پڑھی جا رہی، ہمارے بچے ان باتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی راستے میں پکڑ کے چھیڑ دیتا ہے، کوئی سوال کر لیتا ہے تو اب نہیں جواب دے پاتے۔ جو ایک دور تھا کہ لوگوں کو کہنا پڑتا تھا کہ شیعوں کے بچوں سے بھی نہ بھیڑنا، یہ ہمارے عالموں سے زیادہ جانتے ہیں، وہ دور ہم چاہتے ہیں کہ پھر پلٹ کے آئے، اتنے جواب آنا چاہیے۔ اور کر رہے ہیں آپ، تاکہ ہم کہیں پہ مایوس نہ پلٹیں۔ ہم علی والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہمیں تو فخر ہے اپنی شیعت پہ، ہم علی والے ہیں نا۔ اب دیکھیں میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، بس آخری بات اور عرض کروں اور اس کے بعد رفتے مصائب ہوں گے، گفتگو کو تمام کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ باقاعدہ طور پہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور تھوڑا خیال رکھیے گا کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ٹائم پہ آ جائیے گا تاکہ مکمل طریقے سے بات ہو جائے۔ اس لیے وقت بڑا کم رہتا ہے، ہمارے بزرگ بھی ہیں اور دور دور سے لوگ بھی آتے ہیں، سب کو واپس بھی جانا ہوتا ہے، تو ٹائم پہ بات شروع ہو جائے اور ٹائم پہ ختم ہو جائے تو زیادہ مناسب رہتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے آپ آفس جاتے ہیں تو ٹائم پہ ہی جاتے ہیں، 10 منٹ اگر آپ لیٹ پہنچتے ہیں تو باس کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں سننا پڑتی ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو وہی آپ سوچ کے آ جائیے کہ آفس جا رہے ہیں، وہی سوچ کے آ جائیے 10-12 دن، تو وہی سمجھ کے، اور جب آپ ٹائم پہ آئیں گے تو ٹائم پہ چھوڑ بھی دیا جائے گا آپ کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ ٹائم کا تھوڑا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں ٹائم بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، اور ہر کسی کو چاہیے ہے کہ وقت کی جمع ہے اوقات میں رہنا چاہیے، تاکہ اوقات کے اندر ہی بات ہو جائے۔ وقت کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے عزیزو، یہ شیعت جو ہے بہت خاص ہے، اس کی اب کچھ شرطیں ہیں، شیعت کی، شیعہ رہنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جیسے شفاعت کا ماننا شیعت کی شرط ہے، شفاعت عقیدہ شیعہ، جو عقیدے ہیں نا یہ شرطیں ہیں۔ کچھ شرطیں ایسی ہیں شیعت کی کہ جو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، نہیں مانیں گے تو آپ شیعت سے خارج ہیں۔ غور کیجیے گا، شیعت سے خارج ہو جائیں۔ جیسے کچھ ہیں نماز کے مستحبات اور کچھ ہیں نماز کے ارکان۔ اگر آپ مستحبات بھولے سے چھوڑ دیں گے تو نماز ہو جائے گی آپ کی، مستحبات اگر چھٹ گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو ارکان نماز ہیں اگر وہ چھٹ گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ویسے ہی کچھ ہیں ارکان شیعت اور کچھ ہیں مستحبات شیعت۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب آہستہ آہستہ میں آپ کی خدمت میں آگے عرض کرتا رہوں گا کہ شیعت کے ارکان، شفاعت، معراج۔ جیسے امام فرماتے ہیں کہ جس نے معراج کا انکار کیا،
جس نے شفاعت کا انکار کیا، جس نے قبر میں سوال و جواب کا انکار کیا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کس کا انکار کیا؟ معراج کا انکار کیا۔ امام فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ قبر میں سوال و جواب کا انکار کیا، امام کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، جس نے شفاعت کا انکار کیا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تین چیزیں اور بھی حدیثیں ہیں جو میں آگے آنے والی مجالس میں سناؤں گا آپ کو، کہ جس نے یہ انکار کیا وہ شیعہ نہیں ہے۔ کیوں شیعہ نہیں ہے؟ بھائی کس چیز کا انکار کیا؟ معراج، شفاعت، قبر کے سوال و جواب، انکار کیا، شیعہ نہیں۔ کیوں شیعہ نہیں؟ کہ ان تینوں چیزوں کو غور سے دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ معراج کا منکر شیعہ کیوں نہیں، شفاعت کا منکر شیعہ کیوں نہیں، قبر میں سوال و جواب کا منکر شیعہ کیوں نہیں۔ کہ تین باتیں ہیں مگر نتیجہ تینوں کا ایک ہی ہے۔ کیجیے گا، باتیں تین ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی آپ دیکھیے، شفاعت ہے، معراج ہے، قبر کے سوال و جواب ہے، ان تینوں میں ایک ہی نتیجہ ہے۔ جو امام کہہ رہے ہیں میرا شیعہ نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ قبر میں سوال و جواب میں بھی علی موجود، قبر میں علی آئیں گے، غور کر رہے ہیں آپ، وہاں بھی علی ہے، معراج میں بھی لہجہ علی موجود۔ اللہ اکبر، اللہ بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں، شفاعت میں اختیار علی موجود۔ غور کر رہے ہیں، تو علی علی ہر جگہ ہے، لہذا امام نے کہا جو اس کا انکار کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ لیجئے یہیں سے پتا چلا کہ جو علی علی کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں، اب اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے، ختم ہوئی بات، اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی اردو زبان ہے، مجھے نہیں پتہ ہے کون سمجھے گا کون نہیں، لیکن انشاءاللہ لطف ضرور اٹھائیں گے، غور کیجیے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی لکھنوی زبان آ جاتی ہے کہیں کہیں، تو لکھنوی زبان ہے یہ، تو اب چنئی والوں کو بتانا، یہاں والوں کو بتانا ہے، بہرحال تو غور کیجیے گا کہ یہ اپنا ایک ہے اور ایک ہے اپنا نما، اپنا اور اپنا نما، اس کو پہچانیے گا۔ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ ہے جناتوں میں سے، شیطان جناتوں میں سے۔ دیکھیے میں اتنے آرام سے تبھی پڑھتا ہوں جب بہت سکون سے سننے والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت سکون سے سن رہے ہیں، میں آپ کو آہستہ آہستہ باتیں لے کے چل رہا ہوں، بہت لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ، بی بی نے چاہا اگر غور کیجیے گا۔ شیطان جناتوں میں سے تھا، یہ نور سے نہیں بنا تھا، یہ نار سے بنا تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ نور سے نہیں بنا تھا، یہ نار سے بنا تھا۔ نار کہتے ہیں آگ کو، یہ آگ سے بنا تھا، نور سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگ، اور کان بھی بنا دوں گا، ناک بھی بنا دوں گا، زبان بھی بنا دوں گا، ہاتھ پیر بھی بن جائیں گے، لیکن یہ جو بنا کے ہم تیار کریں گے یہ پتلا کہلائے گا، انسان نہیں کہلائے گا۔ بھائی تھوڑا جاگیے گا نا، یہ پتلا کہلائے گا، انسان نہیں ہے۔ بھائی ہاتھ جیسے ہاتھ ہوں گے، پیر جیسے پیر ہوں گے، آنکھیں جیسی دکھنے میں آنکھیں ہوں گی، لیکن یہ انسان نہیں کہلائے گا، یہ پتلا کہلائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنایا۔ پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا، اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنایا، پتلا کہلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقابلے میں بنایا جائے وہ پتلا ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں بنایا جائے وہ پتلا ہوتا ہے۔ اب اللہ وہ چاہے کسی کو غدیر میں بنائے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو بنائے، اس کی حیثیت پتلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی۔ اس کی حیثیت علیکم السلام پتلے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو شیطان جناتوں میں سے تھا، انسانوں میں سے نہیں تھا۔
शैतान जिन्ना में से था। इसने ज़मीन पर इबादतें की है, बहुत इबादतें करता। इसकी कौम जब मर गई तो अल्लाह से इसने शिकायत की कि परवरदिगार हम अकेले रह गए, तन्हा रह गए हैं, मैं अपनी तन्हाई की तुझसे शिकायत करता हूँ। तो अल्लाह ने कहा आजा आसमान पे। उसे आसमान पे उठा लिया, बज़्म मलाइका में बिठा दिया, मासूमों में बिठाया। गौर कीजिएगा, अब जो लुत्फ़ उठा सकता है उठा ले लफ्ज़ों का। मासूमों में बिठाया, और मासूमों में बिठा के अल्लाह जानता था कि ये सुधरा हुआ नहीं है, लेकिन मासूमों में बिठाया कि शायद सुधर जाए। लेकिन जब तीनत ख़राब होती है तो मासूमों में बैठ के भी नहीं सुधरता। पता नहीं आप पहुँच रहे कि नहीं। अगर तीनत ख़राब हो तो मासूमों में बैठ के भी नहीं सुधरता। मासूमों में रहा मगर नहीं सुधरा, मासूमों में रहा मगर नहीं सुधरा। लीजिए, इतनी इबादतें की इसने शैतान ने कि फरिश्ते समझने लगे ये हम में से है। अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं, अब हम में से लफ्ज़ों का ज़रा गौर कीजिएगा तो लुत्फ़ आ जाएगा कि शैतान ने इतनी इबादतें की फरिश्तों में बैठ के कि फरिश्ते समझने लगे ये हम में से है। जैसे हम करते हैं वैसे ये भी करता है, हम भी रुकू करते हैं, ये हमसे ज़्यादा रुकू करता है, हम सजदे करते हैं, हमसे ज़्यादा ये सजदे करता है, हम सलाम पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा ये सलाम पढ़ता है। फरिश्ते समझने लगे ये हम में से है। तो जैसे ही ये ख्याल आया ये हम में से है, अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये तुम में है, तुम में से नहीं है। भाई मैंने कहा था ना जो लुत्फ़ उठा सकता है उठाए, ये तुम में है, तुम में से नहीं है। का परवरदिगार पहचाना कैसे जाए? का अब पहचान के लिए तरीका मैं बनाऊंगा। का क्या? का अब मैं एक को अपने दोनों हाथों से बनाऊंगा। हाथ न रखने वाला दोनों हाथों से बना रहा है, गौर कर रहे हैं आप। का मैं अपने दोनों हाथों से बनाऊंगा, जब इसके अंदर रूह दाखिल कर दूं तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। लीजिए, आदम को सबने सजदा किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा देख लिया ये तुम में है, तुम में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। अगर तुम में से होता तो तुम्हारी तरह ये भी सजदा कर लेता। इसका मतलब ये है कि हम में होना और है, हम में से होना और है। भाई गौर कर रहे हैं आप, ये पहचानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर काला कपड़ा पहनने वाला आजादार ही हो। अल्लाहु अकबर। भाई ये पहचानना जरूरी है कि हम में कौन है और हम में से कौन है। तो अब कैसे पहचाना जाएगा? तो वहां पहचान के लिए आदम की खिलाफत को रखा गया, आज पहचानने के लिए अली की विलायत को रखा गया। आज पहचानने के लिए अली की विलायत को रखा गया कि भाई अली अली करने वाला है, वही तो है अपना। हम में से है वो, हम में नहीं है। ये पहचान है, ये हमारी पहचान है अली अली, ये शीयत की जान है अली अली। मेरे अजीज़ों, मेरे छोटे भाइयों, इस पे गौर कीजिएगा। अपने बच्चों को ज़रूर घरों में अली अली सिखाइए। ऐसा न हो कि मरने के बाद ये बच्चे 2 साल के बाद फातिहा भी ना पढ़ें। जब आप सीरत अली पर चलाएंगे, अली अली सिखाएंगे, तो ही तो बच्चे मौलाई बन के आपको याद रखेंगे। तभी तो इनको समझ में आएगा कि जिन माँ बाप की बदौलत हमें अली अली मिला, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। मेरे अजीज़ों, बातें बहुत ज़रूरी हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं अर्ज़ करता रहूँगा और इंशाअल्लाह आप साथ देते रहेंगे। शहज़ादी आप सबको सलामत रखें, बीबी आप सबको तमाम ख्वाहिशों को बीबी पूरा करे। जो भी तमन्ना लेके आया है शहज़ादी, इस दरबार से कोई खाली न जाए। मेरे अजीज़ों, ये फ़र्श अज़ाए हुसैन है, ये दुआओं की मकबूलियत की जगह है। हम आपको दुआएं दे रहे हैं, हमारी दुआ पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। हम भी आप ही की तरह एक गुनहगार हैं। हम सब जितने भी हैं, कोई मासूम तो नहीं है। हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं। पता नहीं हमारी दुआएं कबूल होती कि नहीं।
لیکن آپ جب مصائب سن کے روتے ہیں تو آپ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی دعائیں دیتی ہے، جس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، یقیناً قبول ہوتی۔ شہزادی آپ کو دعا دیتی ہے، بی بی زہرا آپ کو دعا، اور کر رہے ہیں ایسے۔ سوچئے کتنے کریم ہیں میرے آقا کہ آپ روتے ہیں اور آپ کو حسین کی ماں دعائیں دیتی ہیں۔ حسین کی میرے عزیزو، آج مجھے نہیں، جملہ بدل کے کہوں، آج غیرت داروں کو بازار کا منظر سنانا ہے۔ پہلے میں ایک منظر اور سناؤں گا، پھر بازار پہ آ کے تمام کر دوں گا بات کو، بازار پہ آ کے بات تمام ہو جائے گی۔ عزیزوں، پہلے میں آپ کو دوسروں کی نظر میں پردہ کیا تھا وہ بتاتا ہوں آل محمد، اس کے بعد بازار کا منظر، اور 5 سے 7 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی۔ اسیر ہو کے قافلہ چلا، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ یہ پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، مگر جب بی بی زینب سے کوئی کہتا تھا بی بی کچھ مصائب سنائیے، تو بی بی تڑپ کے کہتی تھی بس اتنا سن لو ہم میلوں رکوع کے عالم میں چل رہے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہا رسی ایک تھی گلے 12 تھے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے میری بچی سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا تھا، وہ تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں میں مر جاؤں گی، میرا گلا گھٹا جا رہا ہے۔ ہم میلوں رکوع کے عالم میں چلیں، سننا آزادہ ہو، میلوں رکوع کے عالم میں چلیں۔ لیجئے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک منزل پہ قافلہ پہنچا، یہ وہ منزل ہے، اس منزل کی بات میں پھر آگے اور بھی کروں گا، لیکن آج میں بس اتنا سناؤں گا کہ اس منزل پہ جب قافلہ پہنچا تو تھوڑی دیر کے لیے سب کے گلوں کو کھول دیا گیا تھا، سب کے گلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا، سب کو الگ الگ اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سب کے گلے کھول دیے گئے تھے۔ سننا آزادہ رو، سر و سینہ پیٹ کے روئیں گے آپ۔ تاریخ کہتی ہے کہ تماشائی عورتیں جو تماشا دیکھ رہی تھی، ان میں سے ایک نے دیکھا کہ یہ جو قافلے میں بچی نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ اس نے کئی دن سے پانی نہیں پایا، یہ بہت پیاسی نظر آتی ہے بچی۔ پردہ سنانا ہے، اس کے بعد بازار کا منظر، پردہ سنانا ہے، سننا آزادارو۔ یہ بچی بڑی پیاسی نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بچی کو بلایا اور کہا کہ ایک کوزے میں پانی لے لو، اور یہ جو قافلے میں سب سے آگے بی بی ہے اس کو پانی دینا، اور کہنا آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دو۔ لیجئے، وہ پانی لے کر آئی شہزادی زینب کے پاس، آن کے کہتی ہے بی بی آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دو۔ شہزادی زینب نے کوزہ آب لیا، بی بی سکینہ کے پاس آئی، آن کے ایک مرتبہ آواز دی، آن کے کہتی ہے یہ لو سکینہ پانی۔ جیسے ہی پانی کا نام سنا، آواز دی پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے؟ آواز دی بیٹی نہ پوچھو پانی پی لو، آواز دی بیٹی نہ پوچھو پانی پی لو۔ سکینہ نے کوزہ آب ہاتھ میں لے لیا۔ پانی لانے کی روایت ہے، پانی پینے کی روایت نہیں ہے، پانی پینے کی روایت نہیں ہے، صرف پانی لانے کی روایت ہے کہ پانی لایا گیا۔ سکینہ نے کوزہ لیا، وہ پانی لانے والی بچی کہتی ہے اے بی بی جب پانی پی لینا تو ہمارے لیے دعائیں کر دینا۔ بی بی زینب کہتی ہے سکینہ پانی نہ پینا۔ کوزے کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ بتا بچی تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے دعائیں نہیں بتائی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے میں ماں کو بلا کے لاتی ہوں۔ دوڑی ہوئی آئی، آن کے کہتی اماں یہ قیدی تو بڑے ہی شریف گھر کے ہیں، یہ قیدی تو بڑے ہی شریف خاندان
کے ہیں, اماں چلیے ان کو دعائیں بتا دیجئے چل کے. وہ سر پہ چادر ڈالتی ہے, دوڑی ہوئی آتی ہے, آن کے بی بی زینب سے کہتی ہے میں مجھے پردہ بتانا ہے. بی بی زینب سے آن کے کہتی ہے اے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے آپ قیدی بنے ہیں کبھی ہمارے بچے قیدی نہ بنے, کبھی ہمارے بچے قیدی نہ بنے. بی بی زینب نے دعا کی, بی بی سکینہ آمین کہہ رہی ہے. دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے کبھی ہمارے بچے یتیم نہ ہو. شہزادی سکینہ کہتی پھوپھی اماں یہ دعا آپ نہ کیجیے گا, یہ دعا میں کرتی ہوں. یہ کہہ کے شام غریبہ میں جلے ہوئے دامن کو اٹھایا, پروردگارا تجھے میری غربت کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی کبھی اس کے بچے یتیم نہ ہو. تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری تیسری اور آخری دعا یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سنا, زینب کا دل بھر آیا. اب سننا جس جملے کے لیے میں نے روایت سنائی ہے, آواز دی جیسے ہی کہا کہ مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں. سننا آزادارو, آواز دی مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں, میری شہزادی رہتی ہے. کہا نام بتائے گی؟ کہا ہاں کیوں نہ بتاؤں گی. میرے آقا کا نام حسین ہے, میرے آقا کا نام عباس ہے, میرے آقا علی اکبر ہے, میرے آقا قاسم و محمد ہے. یہ نام سنے بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو, بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو. ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے, وہ بی بی کہتی ہے جو دعا کروا رہی تھی, وہ کہتی ہے بی بی تم تو ایک قیدی ہو. ایک حساس جملہ ہے, تم تو ایک قیدی ہو, اسیر ہو, تمہارا میرے آقا سے کیا تعلق ہے؟ تم نام سن کے کیوں رو رہی ہو؟ آواز دن نہ پوچھو اور بھی ہے کوئی تیرا. کہا ہاں میری شہزادی ہے. وہ جملہ سننا, ہاں میری شہزادی ہے. کہا نام بتائے گی؟ کہا ہاں بتاؤں گی لیکن ایسے نہ بتاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا تو دیکھ نہیں رہی ہے یہ تمام نامحرم کھڑے ہوئے ہیں اور میں اپنی شہزادی کا نام نامحرموں کے درمیان نہیں لیتی. ذرا سوچئے کیا پردے کا عالم ہے. وہ کہتی ہے میں اپنی شہزادی کا نام نامحرموں کے درمیان نہیں لیتی. اگر میری شہزادی کا نام جاننا چاہتی ہے تو اپنا کان میرے دہن تک لے آ. بی بی زینب آگے بڑھی, اپنا کان اس کے دہن تک لائی. اس نے آہستہ سے کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے. جیسا ہی زینب نے اپنا نام سنا چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ, ارے تو نے نہ پہچانا یہی تیری شہزادی زینب, کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم الی الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ام حبیبہ میرا حسین مارا گیا. وہ نوک نیزہ پہ میرے حسین کا سر ہے, وہ عباس کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے. عزادارو حکم ہوا قافلے کو آگے بڑھایا جائے. قافلہ آگے بڑھا, بازار کی طرف روانہ ہوا. سنیں گے عزادارو, تاریخ کہتی ہے کہ یہ جن جن بستیوں میں دشمن علی رہتے تھے نا, جن جن بستیوں میں, وہاں قافلے کو خاص طور پہ روکا گیا تھا. خاص طور پہ روکا گیا تھا جن جن بستیوں میں سننا آزادار و دشمن علی رہتے, خاص طور پہ قافلہ روکا گیا تھا. اور خصوصاً جہاں یہودی رہتے تھے نا, ان بستیوں میں روک روک کے تعارف کرایا جاتا تھا کہ یہ اسی علی کی بیٹی ہے کہ جس علی نے خیبر و خندق میں تمہارے آبا و اجداد کو مارا تھا. بدلہ لینا ہو تو لے لو. چاروں طرف سے پتھر مارے جاتے تھے. بے کسی تو ذرا سوچئے گا, سنیے گا, بس آخری مرحلہ ہے. بستیوں سے ہوتا ہوا قافلہ آ گیا بازار شام. بازار اور علی کی بیٹیاں, بازار اور نبی کی نوازیاں, بازار اور زینب و کلثوم. سنیں گے عزادارو, جب مولا علی ظاہری خلافت پر بیٹھے اور دارالخلافت, تخت خلافت مولا علی نے کوفے میں رکھا, دارالخلافت کوفے کو بنایا, تو
جب کوفے میں اہل بیت رسالت کو بلایا ہے مدینے سے تو آئے تھے دن کے وقت پہنچ گئے تھے، مگر سرحد پہ روک دیا تھا علی نے، کہا تھا جب رات ہو جائے تب زینب و کلثوم کو کوفے کے اندر لے کے آنا۔ لیجیے جب رات ہوئی نا تو علی خود استقبال کو بڑھے اور لے کر جب چلے تو ایک چوراہے پر علی رک گئے تھے اور آواز دی زینب ان راستوں کو اور ان بازاروں کو پہچان لو۔ تو زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، بابا میرا ان بازاروں سے کیا تعلق ہے، میرا ان راستوں سے کیا تعلق ہے؟ آواز دی زینب ایک وقت آئے گا کہ یہی بازار ہوگا، یہی چوراہا ہوگا کہ تم اور تمہارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، سر پہ چادر نہ ہوگی، منادی کی صدا ہوگی، یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نوازیاں۔ تو زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون چھینے گا؟ اللہ اکبر۔ سننا آزادارو، اب تاریخ اب بازار تو سمجھ گئے نا، یہ بازار اور یہ بات تو میں نے کوفے کی ہے۔ اب لیجئے شام کا بازار ہے، شام کے بازار میں اہل بیت رسالت ہے۔ شام کے صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں، میں اتنے سخت مصائب نہیں پڑھتا ہوں لیکن آج ایک جملہ پڑھنا کو جی چاہتا ہے، آج ایک جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سننا آزادارو، صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ جب بازار میں قافلہ پہنچا، میرے سامنے غیرت دار لوگ ہیں نا، غیرت دار لوگ ہیں نا میرے سامنے۔ مثلا یہاں پہ آپ کو کوئی جانتا ہے، مثلا میں اپنی بات کروں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے گھر کی خواتین کو بھی جانتا ہوں، ہمارے اتنے گہرے آپ سے تعلقات ہیں مثلا کہ ہم آپ کو اور آپ کے گھر کی خواتین کو بھی جانتے ہیں۔ آپ سے اگر میں نے کوئی ایسا نازیبا الفاظ کہہ دیا، کوئی نازیبا الفاظ آپ سے کہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کہ مولانا ہے، ذاکر ہے، سر پہ امامہ ہے، چھوڑ دو، احساس ہوگا تو معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی کسی ماں بہن کے ساتھ آپ بازار سے گزر رہے ہوں، غیرت داروں جملہ سننا، اگر گزر رہے ہوں اور بھرے بازار میں میں آپ کے بجائے آپ کی ماں یا بہن کا نام لے کے پکار دوں تو آپ برداشت کریں گے؟ پھر نہیں دیکھیں گے میرے سر پہ امامہ ہے، پھر نہیں دیکھیں گے تن پہ قبا ہے، آستینیں چڑھا کے آ جائیں گے۔ آپ کو بات کرنے کا لحاظ نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بھرے بازاروں میں آپ میری ماں بہنوں کے نام لے رہے ہیں، میں بھی تو ساتھ تھا۔ ذرا سوچئے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب بھرے بازار میں کہا جا رہا ہوگا یہ علی کی بیٹی زینب، یہ ام کلثوم، یہ لیلا اور رقیہ۔ جملہ سننا آزادارو، یہیں پر مجلس ختم ہو جائے گی۔ صاحب ریاض الاحزان کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب بازار شام میں قافلہ پہنچا تو دو جگہ مجمع تھا، نیچے بازار میں مردوں کا مجمع تھا، بس آخری دو جملے ہیں، نیچے بازار میں مردوں کا مجمع تھا اور چھتوں پہ عورتوں کی بھیڑ تھی، چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، نیچے بازار میں مردوں کا مجمع تھا۔ جب مردوں میں کوئی پوچھتا تھا بتاؤ یہ قیدی کون ہے، یہ اسیر کون ہے، تو تعارف ایسے ہوتا تھا کہ بتانے والا ہاتھ اٹھاتا تھا اور انگلی کے اشارے سے بتاتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ، یہ غیرت دارو جملہ سن لینا، یہ علی کی بیٹی زینب، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ، یہ لیلا اور رقیہ، یہ فضہ۔ جب نیچے مردوں میں تعارف ہوتا تھا تو بتانے والا ہاتھ کے اشارے سے بتاتا تھا۔ اگلا جملہ سنیں، مجلس ختم ہو گئی۔ جب مردوں میں تعارف ہوتا تھا تو ہاتھ کے اشارے سے بتایا جاتا تھا یہ علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں۔ لیکن جو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہیں، جب ان عورتوں میں کوئی عورت کسی عورت سے پوچھتی ہے بتاؤ یہ قیدی کون ہے، یہ اسیر کون ہے، تو وہ انگلی کے اشارے سے نہیں بتاتی ہے کہ یہ زینب، یہ ام کلثوم، نہیں۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت کسی عورت سے پوچھتی ہے بتاؤ یہ قیدی کون ہے تو وہ پتھر اٹھاتی ہے اور پتھر مار کے کہتی ہے یہ زینب، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ، یہ لیلا رقیہ۔ ذرا سوچئے بازار شام میں اہل بیت کا کتنی بار تعارف ہوا، اہل بیت نے کتنے پتھر کھائے، ہر پتھر پر آواز دی میرے عباس، میرے شیر، میرے دل۔
मुल्लज़ीन ज़लम व यमन परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद का फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी नात फरमा, मकरूज़ के कर्ज़ को अदा फरमा, बीमार ने शिफाए कामिला राजिला, जहाँ जहाँ भी शिया ने दर कर उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत, जहाँ जहाँ भी दुश्मन ने बैत उनको सुना होती, तो बेनमाज़ियों को नमाज की तौफीक अता फरमा, यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम कानून साल में शुमार फरमा।